بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے مفعول فیہ کا بیان پڑھیں گے۔ الدرس الحادی والثلاثون یعنی 31واں سبق، مفعول فیہ کا بیان۔ سب سے پہلے مفعول فی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں۔ جس جگہ میں یا جس وقت میں فعل واقع ہو اس جگہ یا اس وقت کو مفعول فی کہتے ہیں۔ یوں کہیے کہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا فعل کے واقع ہونے کے وقت کو مفعول فی کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، دخلت فی المدینہ یوم الجمعۃ۔ دخلت میں داخل ہوا، فی المدینہ شہر میں، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن۔ دخلت میں داخل ہوا، تو داخل ہونا ایک فعل ہے۔ کہاں داخل ہوا؟ فی المدینہ شہر میں۔ کب داخل ہوا؟ یوم الجمعۃ جمعہ کے دن۔ تو فی المدینہ اور یوم الجمعۃ یہ دونوں مفعول فی ہیں۔ اس تعریف کے اعتبار سے یہ دونوں مفعول فی ہیں، کیونکہ داخل ہونے کا فعل شہر میں واقع ہوا، جمعہ کے دن واقع ہوا، اس لیے اس تعریف کے اعتبار سے یہ دونوں مفعول فی ہیں۔ لیکن نحویوں کے نزدیک فی المدینہ مفعول فی نہیں کہلاتا۔ کیوں نہیں کہلاتا؟ آگے بیان کریں گے۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف بھی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو ظرف کی تعریف پوچھے تو یہی مفعول فی کی تعریف بیان کر دینی ہے۔ خیر، تنبیہ، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا۔ ظرف سے پہلے، مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں۔ ظرف سے پہلے یعنی مفعول فی سے پہلے، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو، یعنی اس کا تلفظ کیا جاتا ہو، اس طرح موجود ہو کہ اسے پڑھا جا سکتا ہو، تو ظرف مجرور ہوگا، یعنی مفعول فی مجرور ہوگا، اور اس کو مفعول فی نہیں کہتے۔ اگر ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو، یعنی اسے پڑھا جا سکتا ہو، حرف جر فی موجود ہو، اسے پڑھا جاتا ہو، تو اسے یعنی اس ظرف کو مفعول فی نہیں کہتے۔ تعریف کے اعتبار سے اس پر بھی تو مفعول فی کی تعریف صادق آ رہی ہے، لیکن اسے مفعول فی نہیں کہتے۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس جگہ یا جس وقت میں فعل واقع ہو اور اس سے پہلے حرف جر نہ ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں۔ خیر، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا اور اس کو مفعول فی نہیں کہتے۔ اگر حرف جر فی لفظاً موجود ہو اور ظرف مجرور ہو تو اسے مفعول فی نہیں کہتے، اور حرف جر محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا۔ اگر حرف جر محذوف ہو تو ظرف یعنی مفعول منصوب ہوگا، مفعول فی منصوب ہوگا اور مفعول فی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر ظرف کو مفعول فی نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اس تعریف کے اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ ظرف عام ہے، مفعول فی خاص ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چاہے حرف جر فی لفظاً موجود ہو یا لفظاً موجود نہ ہو اسے ظرف تو کہیں گے لیکن مفعول فی نہیں کہیں گے۔ اگر حرف جر فی لفظاً موجود ہے تو مفعول فی نہیں، اگر لفظاً موجود نہیں ہے تو مفعول فی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر ایک سے پہلے چاہے ظرف ہو یا مفعول فی ہو، چاہے اسے مفعول فی کہیں یا نہ کہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو ہے حرف جر فی ہوتا ہی ہے، چاہے لفظاً ہو یا محذوف ہو۔ حرف جر فی ہر ظرف سے پہلے ہوتا ہے،
اگرچہ لفظاً ہو یا نہ ہو، یعنی بعض مقامات میں لفظاً ہوتا ہے اور بعض مقامات میں لفظاً نہیں ہوتا۔ اب اگر لفظاً ہوتا ہے تو اسے ہم صرف ظرف کہتے ہیں، مفعول فی نہیں کہتے۔ اگر لفظاً نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، تو مفعول فی کہلاتا ہے۔ خیر، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا اور اس کو مفعول فی نہیں کہتے، اور حرف جر محذوف ہو، یعنی حرف جر فی محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا اور مفعول فی کہلائے گا۔ اب یہاں سے ظرف کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ ظرف کی اقسام، ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ اولاً ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ظرف زمان، وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، یعنی فعل کے واقع ہونے کے وقت کو، فعل کے واقع ہونے کے وقت کو، جس وقت میں فعل واقع ہوا اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظرف زمان وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، جیسے اذهب غدا، میں کل جاؤں گا، تو جانے کا فعل کل واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے، غدن ایک وقت ہے، تو غدن کیا ہے؟ مفعول فی۔ وہ وقت جس میں فعل واقع ہو اسے ظرف زمان کہتے ہیں، مفعول فی ہے، اور کون سا مفعول ہے؟ مفعول فی زمان، جسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر دو، ظرف مکان، وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو، یعنی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے صلیت خلف الامام، میں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی، تو امام کے پیچھے ایک جگہ ہے، وقت نہیں ہے، تو اس لیے خلف الامام جو ہے یہ ظرف مکان ہے۔ تو ظرف کی اولاً دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، ظرف مکان وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو۔ پھر جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو اسے ظرف زمان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم کہتے ہیں۔ اگر ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی کوئی حد نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم، دونوں نام ہیں، ظرف زمان غیر محدود، ظرف زمان مبہم۔ ایسا زمانہ ظاہر کرے، اگر ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی کوئی حد نہ ہو اسے ظرف زمان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، صمت دہرن، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا، میں نے کافی دن روزہ رکھا، ایک عرصہ روزہ رکھا۔ تو دہرن جو ہے یہ ایسا زمانہ ظاہر کر رہا ہے جس کی حد نہیں ہے، اس لیے دہرن ظرف زمان غیر محدود ہے، ظرف زمان مبہم ہے۔ اور جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد ہو اسے ظرف زمان محدود کہتے ہیں۔ اولاً ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ پھر ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود۔ اگر ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد ہو تو ظرف زمان محدود، اگر ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی کوئی حد نہ ہو تو اسے ظرف زمان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ظرف زمان محدود کی مثال، صمت شہرن، میں نے ایک مہینہ روزہ رکھا۔ اس مثال میں دیکھیے شہرن ایک مہینہ ہے، ٹھیک ہے، مہینے کی حد ہے 30 دن یا 29 دن کا ہوتا ہے، اس کی حد ہے، تو اس لیے شہرن جو ہے یہ ظرف زمان محدود ہے۔ یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو اسے ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں۔ اگر ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو تو اسے ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں۔ جیسے جلست امام الامیر، امام کا معنی ہوتا ہے آگے، میں امیر کے آگے بیٹھا۔ اب امیر کے آگے تو ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں، لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں، تو امیر کے آگے کوئی خاص جگہ ہے، کوئی متعین جگہ ہے، کوئی حد ہے کہ یہاں ہو تو امیر کے آگے ہے اور دور ہو تو امیر کے آگے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو امیر کے آگے جو ہے یہ کوئی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ظرف زمان غیر محدود ہے۔ امام الامیر ظرف زمان غیر محدود ہے۔ اور جو ظرف مکان غیر محدود ہے، زمان نہیں، ٹھیک ہے، اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد ہو اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد ہو
اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ جیسے دخلتو دارن، میں ایک گھر میں داخل ہوا۔ اب گھر کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے، گھر کی حد ہوتی ہے، جو 4 دیواری ہوتی ہے تو وہ گھر ہے۔ تو دارن کیا ہے؟ ظرف مکان محدود۔ الحاصل یہ کہ اولاً ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ جس وقت میں فعل واقع ہو اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جس جگہ میں فعل واقع ہو اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ پھر ظرف زمان اور ظرف مکان ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود، ظرف مکان محدود، ظرف مکان غیر محدود، ٹھیک ہے۔ اس طرح ظرف کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ خیر، اب یہاں سے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ قواعد و فوائد، نمبر 1، ظرف مبہم یعنی ظرف غیر محدود، زمان ہو یا مکان، چاہے ظرف مبہم زمان ہو یا مکان، ظرف مبہم سے پہلے فی لانا جائز نہیں، یعنی ظرف زمان غیر محدود ہو یا ظرف مکان غیر محدود ہو، ایسا ظرف زمان ہو جس کی کوئی حد نہ ہو، یا ایسا ظرف مکان ہو جس کی کوئی حد نہ ہو، تو اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہے، فی نہیں لا سکتے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ظرف مبہم سے پہلے فی لانا جائز نہیں۔ جیسے قمت امامہ دہرن، قمت میں کھڑا ہوا، امامہ اس کے آگے، تو امام جو ہے یہ آگے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے آگے، اور اس کے آگے یہ کوئی حد ہے کیا؟ اس کے آگے یہاں ہوگا تو اس کے آگے ہے، وہاں ہوگا تو اس کے آگے نہیں۔ اس طرح دہرن ایک زمانہ، تو امامہ اور دہرن یہ دونوں ظرف مبہم ہیں۔ امامہ ظرف مبہم مکان ہے، یعنی ظرف مکان مبہم ہے، اور دہرن ظرف زمان مبہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کسی سے پہلے بھی فی لانا جائز نہیں، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے قمت فی امامہ، یا یہ نہیں کہہ سکتے قمت فی دہرن، ٹھیک ہے۔ قمت امامہ دہرن یہ کہیں گے۔ ظرف مبہم سے پہلے فی لانا جائز نہیں۔ نمبر 2، ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے۔ ظرف مکان ہو یعنی ایسی جگہ ہو جس میں فعل واقع ہوا ہو اور وہ محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا واجب ہے۔ جیسے قمت فی الداری، میں گھر میں کھڑا ہوا، قمت فی الداری میں گھر میں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ قمت میں کھڑا ہوا، کہاں کھڑا؟ فی الداری گھر میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے فی الدار، دار جو ہے یہ ظرف مکان ہے، ایسی جگہ ہے جس میں فعل واقع ہو رہا ہے اور اس کی حد ہے، گھر کی ایک حد ہے، اس لیے یہ ظرف مکان محدود ہے، تو اس سے پہلے فی لانا واجب ہے، قمت فی الداری۔ نمبر 3، ظرف زمان محدود سے پہلے فی لانا جائز نہیں۔ اگر ظرف زمان ہو یعنی ایسا زمانہ ہو، ایسا وقت ہو جس میں فعل واقع ہوا ہو اور وہ محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا جائز ہے، یعنی لا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے قام فی لیلن، میں ایک رات کھڑا ہوا، میں نے ایک رات قیام کی، تو دیکھیے لیلن، ٹھیک ہے، لیلن جو ہے یہ رات ہے، یعنی ایک وقت ہے، کھڑے ہونے کا وقت ہے، کھڑا ہونا رات میں واقع ہوا، اور رات کی حد ہے، رات عام طور پر 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹے کا ہوتی ہے، رات جو ہے 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو لیلن جو ہے یہ ظرف زمان محدود ہے، تو اس سے پہلے فی لانا جائز ہے۔ قام فی لیلن بھی کہہ سکتے ہیں، قام لیلن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں اختیار ہے۔ ظرف زمان محدود سے پہلے فی لانا جائز ہے، جیسے قام فی لیلن، قام لیلن۔ نمبر 4، قرینہ ہو تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ ہم نے مفعول فی کی تعریف کیا پڑھی؟ جس جگہ یا جس وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں۔ تو جو فعل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جگہ میں یا مکان میں، جگہ میں یا پھر زمانے میں، وقت میں جو فعل واقع ہو رہا ہے، اگر کوئی قرینہ ہو جس سے سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہاں پہ فعل ہے تو اس فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ اب مثال دیکھیے، قرینہ ہو تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، متی تصومو، آپ کب روزہ رکھیں گے، اور جواب میں کہا جائے غدن یعنی کل۔ کوئی آپ سے سوال کرے کب روزہ رکھیں گے، آپ کہیں کل، تو معنی کیا ہوگا؟ میں کل روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔
وہ سوال کر رہا ہے کب روزہ رکھیں گے، آپ صرف کہتے ہیں کل. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کل روزہ رکھوں گا، آپ نے کہا کل، مطلب وہی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا. تو یہاں پہ سوال جو ہے یہ قرینہ ہے. سوال میں جس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے جواب میں بھی وہی ہوگا، جواب میں بھی اسی کا لحاظ کیا جائے گا. سواب میں روزے رکھنے کے تعلق سے پوچھا گیا ہے تو جواب میں بھی اسی کا لحاظ کیا جائے گا. کل یعنی میں، جو کل کہا گیا جواب میں، مطلب کیا ہے؟ کل میں روزہ رکھوں گا. اس کو بیان کر رہے ہیں. جیسے کوئی پوچھے متا تصومو، آپ کب روزہ رکھیں گے، اور جواب میں کہا جائے غدن، تو اس کا معنی ہوگا اصوم غدن، یعنی میں کل روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.